بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ ہمارے دلوں میں امام زمانہ علیہ السلام کی محبت پیدا ہو۔ ہم کیا کریں کہ ہم اپنی زندگی میں امام زمانہ علیہ السلام کی نسبت تڑپ محسوس کریں۔ جس طرح ہم اپنے والدین کی محبت کو محسوس کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم امام زمانہ علیہ السلام کی محبت کو محسوس کریں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس انداز میں اس کے اندر امام زمانہ علیہ السلام کی محبت پیدا ہو اور وہ اپنی زندگی میں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے تڑپ محسوس کرے، تو اسے چاہیے کہ ان کاموں کو انجام دے۔ اپنے نفس کو پاک کرنا۔ امام زمانہ علیہ السلام سے دلی اور قلبی رابطہ برقرار کرنے کے لیے اپنے نفس کو برائیوں اور آلودگیوں سے پاک کرنا سب سے پہلا قدم ہے، کیونکہ وہ پاک اور معصوم ہستیاں ہیں اور ان کی محبت بھی پاک، لہٰذا کسی گندے اور آلودہ دل میں ان کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور ان کی غیبت کی وجہ بھی یہی تھی کہ لوگ گناہ اور خود پرستی کی گندگیوں میں غرق ہو چکے تھے، لہٰذا جب تک انسان گناہ اور اللہ کی نافرمانی کی نجاست سے اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں بناتا، اس کے دل میں امام کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ ائمہ معصومین سے توسل کرنا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں اللہ کی تمام نعمتیں معصومین کے ذریعے انسانوں تک پہنچتی ہیں، اور امام معصوم کی محبت اللہ کی بہت خاص نعمت ہے اور اس کے خاص بندوں کے لیے ہے، لہٰذا اگر اس عظیم اور بے پناہ قیمتی نعمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو معصومین سے توسل اور ان سے مدد مانگنا بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا امام زمانہ علیہ السلام کی محبت بڑھانے کے لیے نفس کی طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ ساتھ مسلسل ان ہستیوں کے ساتھ توسل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی مانند بننا۔ اوورال ہر انسان کے وجود کے 3 مرحلے ہیں: انسان کے اعتقادات، انسان کے اعمال اور انسان کے صفات۔ اور اگر یہ انسان کسی اور ہستی سے نزدیک اور قریب ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ان تینوں مراحل میں، یعنی اعتقادات میں، اعمال میں اور صفات میں، اپنے آپ کو اس ہستی کی طرح بنائے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو جس ہستی کی طرح بنائے گا خود بخود اس ہستی سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اور بالکل یہ بات امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں بھی درست اور حقیقت ہے۔ اچھے اخلاقی صفات کا مالک بننا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو بھی چاہتا ہے کہ اللہ کا محبوب بنے، اسے چاہیے کہ تقوی اختیار کرے، اور یقیناً جو اللہ کا محبوب بن جائے وہ امام زمانہ علیہ السلام کا محبوب بھی بنے گا۔ لہٰذا امام زمانہ علیہ السلام سے ایک بہترین محبت آمیز رابطہ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اچھے اخلاق جیسے ایثار، قربانی، اللہ کا خوف، دوسروں کے کام آنا، اللہ کی بندگی، سچ بولنا، حق کا ساتھ دینا اور اس جیسے دوسرے اچھے صفات کو اپنے اندر پیدا اور مضبوط کریں۔ امام زمانہ علیہ السلام کو مسلسل یاد کرنا۔ جب انسان کسی بھی صاحب کمال اور فضیلت کو بار بار یاد کرے اور مسلسل اس کے کمالات اور فضائل کو یاد کرے تو غیر ارادی طور پر انسان کے دل میں اس صاحب کمال کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور مسلسل یاد کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جب صاحب کمال اللہ کا ولی اور الہی صفات کا حامل ہو تو اس کا اثر اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا امام زمانہ علیہ السلام کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہر دن مسلسل امام کو یاد کرنا بہت مفید اور مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا اس سے غفلت نہ کریں۔ خاص دعاؤں کو پڑھنا۔ روایات میں بیان کیے گئے دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور ان میں بیان کیے گئے معارف پر غور و فکر کرنا، امام کے فضائل پر ایمان پیدا کرنا، مقام امامت کو سمجھنا، یہ تمام چیزیں باعث بنتی ہیں کہ امام کی محبت انسان کے دل میں بڑھے۔ ہر نماز کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کی دعا پڑھنا، ہر نماز کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا پڑھنا، جمعے اور مختلف عید کے مواقع پر دعائے ندبہ کی توجہ کے ساتھ تلاوت کرنا۔ امام کی معرفت بڑھانا۔ مختلف اعتقادی کلاسز میں شرکت کرنا اور خصوصاً امام کے موضوع پر کلاسز کو اٹینڈ کر کے امام کی نسبت اپنی معرفت بڑھانا امام کی محبت کو بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ جس قدر انسان کسی ہستی کے کمالات اور فضائل کو اچھے اور گہرے انداز میں جانے گا، اسی قدر انسان کے دل میں اس ہستی کی محبت اور عشق بڑھے گی۔ لہٰذا معرفت کے بغیر عشق اور محبت کسی بھی صورت میں میسر نہیں، اس لیے ان کلاسز اور موضوعات سے غفلت نہ کریں۔
امام زمانہ علیہ السلام سے خاص رابطہ بنانا۔ امام زمانہ علیہ السلام کی محبت کو دل میں بڑھانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ ایک خاص رابطہ بنائیں، ہر دن ان کے ساتھ بات کریں، ان کے ساتھ اپنی دلی باتوں کو بیان کریں، اپنے احساسات اور جذبات کو امام علیہ السلام کے لیے بیان کریں، امام کے لیے خط لکھیں، دن میں ہر چند لمحے بعد امام کی خدمت میں سلام عرض کریں۔ اس بات کی طرف خاص توجہ دیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی خاص توجہ اور ان کے وجود کے طفیل ہے۔ امام کے ظہور کے لیے تیاری کرنا۔ بے شک ایک اہم کام جس سے امام زمانہ علیہ السلام کی محبت دلوں میں بڑھتی ہے وہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی تیاری کرنا، اپنے آپ کو ان کے ظہور کے لیے تیار کرنا اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کو ان کے ظہور کے لیے آمادہ کرنا، نوجوانوں کی صحیح انداز اور امام زمانہ علیہ السلام کی یاد کے ساتھ تربیت کرنا، امام زمانہ علیہ السلام کی نسبت پیدا کیے جانے والے شبہات اور اعتراضات کے بہترین انداز میں جوابات پیش کرنا اور اس حوالے سے نوجوانوں اور جوانوں کو مطمئن کرنا تاکہ وہ امام کے ظہور کے لیے تیار ہوں۔ امام کی خدمت میں تحفے تحائف پیش کرنا۔ ان کاموں کو انجام دے کر ہم امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تحفے تحائف پیش کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں امام علیہ السلام کی محبت بڑھ جائے گی۔ امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے صدقہ دینا، ہر نماز کے بعد ان کی سلامتی اور ظہور کے لیے دعا کرنا، اپنے اچھے کاموں کے ثواب کو ان کی خدمت میں ہدیہ کرنا، ان کے پیروکاروں کی ہر ممکن طریقے سے مدد کرنا، ان کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے مختلف جشنوں، کلاسز اور ایونٹس کا انعقاد کرنا۔ اور خلاصہ یہ کہ امام زمانہ علیہ السلام چونکہ انسان کامل ہیں، لہٰذا ان کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے حقیقی انسان بننے کے راستے پر گامزن ہونا انتہائی ضروری ہے، جس کا حقیقی راستہ اللہ کی بندگی اور اطاعت ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہماری تیاری اور آمادگی کے ساتھ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کی تیاری کرنے والوں میں سے قرار دے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔